اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب علی پور کے علی کے 8ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچپن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈکوری ڈکوری۔ ایک روز ارجمند دوڑا ایلی کے گھر آیا۔ اسے ادھر ادھر آؤ بھاگ کے آؤ ورنہ پچھتاؤ گے، ساری عمر پچھتاؤ گے۔ وہ ایلی کو اپنے گھر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ دوست نے ہکوری ڈکوری بھی نہیں دکھایا۔ چلے آؤ، آج گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ سب پیر جی کے یہاں گئے ہیں آداب و نیاز کے لیے، اور ہم رہ گئے ہیں یہاں انداز و ناز کے لیے۔ گھر پہنچ کر اس نے ایلی کو بند کھڑکی میں دھکیل کر کہا، اب یہاں بیٹھ جاؤ، چپ، شور نہ مچانا، کھڑکی کی ان درزوں سے دیکھو ہکوری ڈکوری۔ اور وہ دونوں بیٹھ کر بند کھڑکیوں کی درزوں میں سے دیکھنے لگے۔ ایلی کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا مگر ارجمند چلائے جا رہا تھا، وہ سامنے بالکونی میں دکھائی دیتی ہے نا، بس اس میں کھیل ہوتا ہے ہکوری ڈکوری کا، سمجھے؟ آیا نظر؟ نہیں، ابھی نہیں، انتظار کرو، ابھی آئے گا۔ سامنے سبز رنگ کا جنگلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اندر 2 دروازے ایک کمرے میں کھلتے تھے۔ جنگلے سے نیچے محلے کا بازار تھا۔ سامنے دکان پر عماد حلوائی دودھ کی کڑاہی صاف کر رہا تھا۔ ساتھ ہی حکیم صاحب مریضوں کے انتظار میں بیٹھے داڑھی کو سہلا رہے تھے۔ آہا! ارجمند نے چٹکی بجائی، وہ رہا۔ ایلی نے شوق سے جنگلے کی طرف دیکھا۔ جنگلے کے پچھلے کمرے میں ایک دھندلی شکل دکھائی دی۔ ابھی ادھر آئیں گے، کچے دھاگے سے کھنچی آئے گی سرکار میری۔ زن سے ایلی کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کے سر میں بھون سا ہونے لگا، جیسے دفعتاً سر مکھیوں کے چھتوں میں بدل گیا ہو۔ دل گھڑی کی طرح بجنے لگا۔ جنگلے کے پچھلے دروازے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے جسم پر ایک تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ ایک طرف گلابی جسم پر سیاہ بال لٹک رہے تھے جنہیں بنانے میں وہ مصروف تھی۔ 2 بازو بھرے سفید بازو۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے اس کے ہاتھ بال بنانے کے بہانے اس کا منہ سہلا رہے ہوں۔ چھن 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 جھنجھنا بجنے لگا۔ ارجمند جانے کیا کیا کہے جا رہا تھا۔ دفعتاً بالوں کو جنبش ہوئی اور ایک بڑا سا چہرہ دکھائی دینے لگا، چوڑا چٹا سفید۔ 2 مخروطی باہیں لٹکنے لگیں۔ اوہوں! ارجمند چلایا، یہ تو دوسرا ایڈیشن ہے، یہ نہیں، بڑا والا ایڈیشن نہیں، بالکل نہیں، ہمیں تو چھوٹا چاہیے، چھوٹا والا ایلی۔ یہ سب غلط ہے، یہ ہکوری ڈکوری نہیں، یہ تو ہکورا ڈکورا ہے، چلو۔ ایلی کا جینا چاہتا تھا کہ وہاں سے ہٹے، مگر ارجمند نے اس کا بازو کھینچ لیا اور اسے باہر لے گیا۔ سب غسل فرماتی ہیں، سب چھوٹا سائز، پھر غسل فرمانے کے بعد اس کمرے میں ضرور آتی ہیں، تولیہ لپیٹے۔ سب کچے دھاگے کا معجزہ ہے، بڑی چیز ہے کچا دھاگا۔ لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ ایلی نے پوچھا، کیونکہ وہ گھر محلے سے باہر تھا اور ایلی کو معلوم نہ تھا کہ وہاں کون رہتا ہے۔ کسی کا بھی ہو، ارجمند نے کہا، ہمیں تو آم سے مطلب ہے، پیڑ سے نہیں، اور آم بھی وہ جو عام ہو، حلوہ کدو نہیں، سمجھے؟ ہمارے پاس آیا کرو گے تو یوں ہی عیش کرائیں گے۔ ہم جولی ٹولی۔ محلے میں ہر عمر کے لڑکے تھے اور عمر کے مطابق وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ مثلاً ایک تو جلیل، یوسف اور رفیق کی ٹولی تھی جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ جلیل اس کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا، رفیق اس کا ماموں زاد اور لطیف خالہ زاد بھائی۔ والدہ کی طرف سے اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہ ہوتا، اور ہوتا بھی تو کیا تھا۔ علی احمد پرانے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی نسبت نئے رشتے پیدا کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ رفیق جمیل کا بڑا بھائی تھا، لیکن وہ جمیل سے قطعی طور پر مختلف تھا۔ نہ تو اسے چوکی تلے روپے رکھنے کا شوق تھا، نہ حلوائی سے پیڑے کھانے، اور نہ ہی بھیڑ والی دکان سے اٹھنی کا سودا خریدنے کا۔ جمیل کی طرح نہ تو وہ شوق تھا، نہ دبلا پتلا۔ اس کے انداز میں خاص قسم کا رکھ رکھاؤ تھا، جسم فربہی پرمائل تھا، طبیعت میں خاموشی اور مٹھاس نمایاں تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بے حد ملنسار تھا، ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کے کام آئے۔ رفیق مزاج کا رنگین تھا، لیکن یہ رنگ ہلکا ہلکا تھا، مدھم سا، کبھی شوخی سے نہ چمکا تھا، نہ ہی اس کی طبیعت میں جرأت تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ سکے۔ اس کے برعکس وہ ذہنی طور پر محسوس کیے جاتا اور اظہار کرنے کے وقت پیچھے ہٹ کر جھجک جاتا۔
اس کے باوجود اس کے پاس ہر وقت اینکر اینڈی ماں باؤں کا سب سامان مہیا رہتا تھا۔ جیب میں ایک آنے والی غزلوں کی کتاب، ہاتھ میں خوشبودار ریشمی رومال اور آنکھوں میں چوری چوری دیکھنے اور جھجکنے والی نگاہیں۔ جلیل اس کے برعکس شان قلندری کا قائل تھا۔ آنکھوں میں رندانہ جھلک تھی، انداز میں والہانہ پن تھا، اور یوسف بیچارہ تو ان معاملات سے قطعی ناواقف تھا۔ سپاہیوں کے سکول ماسٹر کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ کئی ایک سال فوجی پلٹونوں میں رہا تھا اور نتیجتاً بھاگنا، دوڑنا، کودنا، ہالٹ اور کوئک مارچ کے کھیلوں کو دنیا کی سب سے بڑی لذت سمجھتا تھا۔ اس کی طبیعت ڈر سے خالی تھی اور وہ کسی عظیم الشان کارنامے کا متلاشی تھا۔ رفیق کی طبیعت میں بھی کسی کارنامے کی خواہش کی جھلک تھی، لیکن اس خواہش سے ریشمی ملبوسات، عطریات اور حنائی ہاتھوں کی بو آتی تھی۔ یہ تینوں لڑکے ایلی کے قریبی رشتہ دار تھے اور ایلی کا زیادہ وقت انہی کے پاس کٹتا تھا، لیکن وہ تینوں ایلی سے بڑے تھے اور ایلی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے۔ رفیق اور جلیل آپس میں رازدارانہ طور پر کچھ طے کرتے۔ یوسف ان کی ایسی باتوں سے اکتا کر دیوار پر چڑھنے میں مصروف ہو جاتا اور ایلی ایک طرف کھڑا شدت سے محسوس کرتا کہ کاش وہ بھی ان کی باتوں میں شامل ہوتا۔ ارجمند کے گھر سے فارغ ہو کر ایلی رفیق اور جلیل کے یہاں چلا جاتا، جہاں رفیق کے دوست اکٹھے ہوا کرتے۔ جلیل کا گھر محلے میں نہ تھا۔ یہ بہت خوبی تھی کیونکہ وہاں وہ محلے والیوں کی نگاہوں سے دور جو جی چاہے کر سکتے تھے۔ گھر میں جلیل کو ایک علیحدہ کمرہ ملا ہوا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی ایک گلی میں کھلتی تھی جس میں بوڑھی عورتیں چوکیوں پر بیٹھی رہتی تھیں۔ جب وہ وہاں سے سرکتیں تو جلیل اور رفیق چوری چوری باہر جھانکنے لگتے اور ان کا ریشمی رومال کھڑکی سے باہر لہرانے لگتا، جسے دیکھ کر ایک لڑکی جھاڑو دینے کے بہانے باہر گلی میں نکل آتی اور بآواز بلند کسی چچی یا خالہ سے باتیں کرتے ہوئے خام خام مسکرائے جاتی، اور پھر دہلیز پر جھاڑو دیتے ہوئے وہ آدھی سے زیادہ گلی صاف کر دیتی۔ اس وقت جلیل کھڑکی میں بیٹھ کر عجیب سی آنکھوں سے مسکراتا اور رفیق بے تابانہ اٹھ بیٹھتا اور عالم اضطراب میں غزلوں کی کتاب سے کچھ گنگنانے لگتا۔ نہ جانے وہ لڑکی گلی میں جھاڑو کیوں دیا کرتی تھی اور بآواز بلند باتیں کیوں کیا کرتی تھی۔ اس کی آواز میں لوچ کیوں پیدا ہو جاتا تھا، اس کے انداز میں اس قدر شوخی کیوں تھی، اور جلیل اس وقت ایسی آنکھیں کیوں بنا لیا کرتا تھا جس میں بیک وقت مسکراہٹ بھی ہوتی اور وحشت بھی، اور اس وقت رفیق کی آنکھوں میں بوندا باندی سی کیوں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ سب کھیل اس لڑکی سے متعلق تھا، مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ باتیں ایلی کے لیے حیران کن ہونے کے باوجود بے حد دلچسپ تھیں۔ رفیق اور جلیل میں یہ عیب تھا کہ وہ ایلی کو بات سمجھانے کی بجائے اس سے بات چھپانے کی کوشش کرتے۔ اسی لیے ایلی ان کے ہاں بیٹھا بیٹھا اکتا جاتا اور ان کو چھوڑ کر ارجمند کی طرف بھاگتا۔ ارجمند اسے دیکھ کر چلاتا، ایلی ایلی، چلو ایلی، بڑی دیوڑی میں چلیں، اور وہ اپنا تمام تر اینکر اینڈی ماں باؤں اٹھا کر دیوڑی میں چلے جاتے جہاں چورستہ بنتا تھا۔ لوگ آتے جاتے رہتے۔ ارجمند وہاں کھڑے ہو کر بانسری بجاتا اور آتی جاتی لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکراتا، مذاق کرتا اور وہ جھیم کر مسکرا کر چلی جاتی۔ لاجواب چیز ہے ایلی، مگر ابھی نہیں، کچھ سال کے بعد دیکھنا۔ وہ دیکھو ٹاٹ کے پیچھے، ارے تم تو اندھوں کی طرح کھڑے رہتے ہو، اور ایلی کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ محلے کا بڑا بوڑھا ادھر سے گزرتا تو ایلی یوں کسی اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھنے لگ جاتا جیسے وہاں کھڑے ہونے سے اس کا مقصد صرف چڑیا دیکھنا ہو۔ ارجمند آنکھیں بند کر کے بانسری بجانے لگتا۔ محلے کے سب لوگ انہیں گھورتے، ارے لڑکو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ خام خواہ راستہ نہ روکو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر ایلی کو پسینہ آ جاتا اور ارجمند چپکے سے جواب دیتا، اچھا صاحب، ابھی چلے جاتے ہیں، ذرا انتظار کر رہے ہیں بھائی صاحب کا۔ ارجمند کو بات ٹالنے میں کمال حاصل تھا۔ جلیل اور رفیق کے علاوہ محلے میں ایک اور ٹولی تھی، اجمل، صفدر، اکرم، دین محمد اور غلام بخش کی۔ یہ ٹولی محلے کے جوانوں کی تھی۔ وہ جلیل اور رفیق سے بھی الگ تھلگ رہتے تھے۔ جوانوں کی اس ٹولی کے مشاغل تخلیے میں ترتیب دیے جاتے تھے۔ وہ منظر عام پر کوئی ایسی حرکت سرزد نہ کرتے تھے جس پر محلے والیوں کو ان پر نکتہ چینی کرنے کا موقع ملے۔ چونکہ محلے والیوں کو جوانوں سے چڑ تھی، وہ چھوٹے بچوں سے پیار کرتی، لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا
تو ان کی نظروں میں کھٹکتا، حتیٰ کہ جوان ہو کر وہ مشکوک ہو جاتا اور اس کے ہر فعل پر محلہ والیاں چونک کر دیکھتیں اور چہم گوئیاں کرتیں۔ اس ٹولی کا کوئی فرد جب باہر چوگان میں نکلتا تو محلے کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتیں، جیسے وہ کوئی خطرناک ارادہ رکھتا ہو۔ محلے میں جوان ہونا جرم سمجھا جاتا تھا اور جوانوں کو اس بات کا پورا احساس تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ ان کا احتجاج دبا دبا رہتا اور ان کی بیشتر قوتیں بزرگوں کے خلاف احتجاج اور سازش کرنے میں صرف ہو جاتی۔ اجمل 10ویں جماعت پاس کر کے اب کالج میں پڑھتا تھا اور کبھی کبھی چھٹی پر محلے میں آ جاتا تھا۔ اکرم ارجمند کا بڑا بھائی تھا اور وہ اتنا لمبا تھا کہ بڑی دیوڑی کے علاوہ کسی دروازے سے جھکے بغیر گزر نہ سکتا تھا۔ وہ شملے میں نوکر تھا اور کبھی کبھار چھٹی لے کر محلے میں آ جایا کرتا تھا۔ دین محمد کی علی پور میں دکان تھی اور وہ دبلا پتلا ہونے کے باوجود بڑا معزز بنا پھرتا تھا۔ صفدر کو دیکھ کر تو ایلی بڑا مایوس ہوا تھا۔ کیا یہ وہی صفدر تھا جو دلی میں پارسی لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا اور صبح و شام پارسی تھیٹر میں رہا کرتا تھا؟ وہ تو بالکل ایک سیدھا سادھا نوجوان تھا جس میں ذرا بھی پارسی جھلک نہ تھی۔ بہرحال اس میں ایک خوبی ضرور تھی، جب وہ کوئی تھیٹر کی دھن گنگناتا تو اس کی آنکھوں میں عجیب بوندا باندی سی ہوتی، گلابی گلابی بوندیوں کی پھوار پڑتی۔ اس کی چوڑی کلائی پر نیلے رنگ کی سیاہی میں نہ جانے کیا کھدا تھا جسے وہ اکثر دیکھتا اور پھر کسی خیال میں کھو جاتا۔ اس کی طبیعت بہت رنگین تھی، رفیق کی طرح دبی دبی رنگینی نہیں بلکہ چھلکتی ہوئی رنگینی، ابلتا ہوا جوش، لیکن جسمانی طور پر اس پر جمود طاری رہتا تھا، جیسے وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا ہو۔ غلام بخش کی آنکھیں اکثر چھتوں تلے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف رہتیں اور اس کی چھاتی تنی رہتی۔ کبھی کبھار محلے کی ان تینوں ٹولیوں کا میل بھی ہو جایا کرتا۔ سب سے بڑی ٹولی یعنی محلے کے جوان محلے کے نوجوانوں کو بلاتے، چلو بھائی آج کرکٹ کا کھیل رہے گا۔ محلے کے نوجوان محلے کے لڑکوں کو مطلع کر دیتے۔ کھیل کی خبر سن کر لڑکوں کی باتیں کھل جاتی اور وہ گیند بلہ اور وکٹیں اٹھا کر قصبے سے باہر تالاب والے میدان کو چل پڑتے۔ پھر جب وہ میدان میں وکٹیں گاڑ کر سینٹر ناپ کر تیار ہوتے تو محلے کے جوان آ پہنچتے۔ ان کے آتے ہی نوجوانوں کی حکومت کا دور ختم ہو جاتا۔ رفیق اپنا خوشبودار ریشمی رومال چپکے سے گردن سے ہٹا کر جیب میں ڈال لیتا اور ارجمند اپنا شوخ انداز ترک کر کے مودبانہ کھڑا ہو جاتا۔ صفدر اور اکرام آ کر ایک نظر میدان پر ڈالتے۔ صفدر ہاتھ میں گیند اٹھاتا اور قمیض کی آستین چڑھاتے ہوئے ایک بار بازو پر کھدے ہوئے حروف کی طرف دیکھ کر سر جھٹکتا اور تھیٹر کی دھن گنگنانے لگتا، حافظ خدا تمہارا۔ اس وقت ایلی کی آنکھوں سے وہ میدان اوجھل ہو جاتا اور تھیٹر کے منظر پر ایک پارسی لڑکی آ کھڑی ہوتی۔ ارے دلربا میں ہوں فدا۔ صفدر کے مضبوط بازو اس کی جانب بڑھتے اور وہ جھینپتی، ایلی تم ادھر جاؤ سٹاپ کے پاس۔ ایلی چونک پڑتا، سنا تم نے؟ اکرم گردن جھکائے چلاتا اور غلام بخش خاموش ہنسنے لگتا۔ ایلی کو اس وقت معلوم ہوتا کہ وہ میدان میں کھڑا ہے، تھیٹر میں نہیں، اور کھیل شروع ہونے والا ہے۔ آصفی لڑکے کرکٹ کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ لڑکے تو محلے ہی میں گیند اور تختی سے کرکٹ کھیل لیا کرتے تھے، مگر جوان اور نوجوان صرف میدان میں گیند بیٹ سے کھیلتے تھے۔ صفدر گیند پھینکنے کا بے حد شوقین تھا۔ اکرم لمبا ہونے کی وجہ سے بہت زور سے ہٹ لگاتا تھا اور غلام بخش صرف گیند روکنے کا مشتاق تھا۔ اکثر میچ بھی ہو جاتے تھے جس میں ایلی کا کام صرف کھلاڑیوں کی چیزوں کی رکھوالی کرنا ہوتا تھا۔ بہرحال اسے میچ میں شامل ہونے سے بڑی دلچسپی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔